حدیث نمبر ہے 458۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو قریب کر دوں گا، یعنی ویسے پڑھاؤں گا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ میں بھی اسی طرح نماز پڑھاؤں گا، کیونکہ بے شک میری نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ظہر اور عشاء اور فجر کی نماز کی آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تو مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور کافروں کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ۔ فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں، ان تینوں نمازوں میں، فرض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کر کے کھڑے ہوتے تھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد قنوت نازلہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوا یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عالم لینے کے لیے آئے تھے۔ 70 علماء صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو رستے میں انہوں نے بدعہدی کی جو لے کے جا رہے تھے، اور 70 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا۔ ان میں سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو تیز دوڑتے تھے نا، تو یہ وہاں سے بھاگے، ماہر تیر انداز بھی تھے، اور پہاڑ پہ چڑھ گئے اور ان پہ تیر برسانے لگے اور کہنے لگے کہ میں نبی پاک کو اس کی خبر بھی دوں گا، تم لوگوں نے جو بدعہدی کی ہے تم مجھے نہیں پکڑ سکتے۔ اور یہ وہاں سے بچ نکلے تھے، کیونکہ ان سے تیز کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا اور ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا، اور ان سے ماہر نشانہ باز بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو خاص صلاحیت دی تھی۔ تو انہوں نے آ کے پورا واقعہ جب ذکر کیا، اللہ کے رسول ہمارے 70 ساتھی شہید کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 1 مہینہ تک تمام نمازوں میں، فجر کی، مغرب کی، عشاء کی، یعنی جو جہری نمازیں تھیں ان کی ہر رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ فرمائی، جس میں مسلمانوں کے لیے دعا اور کافروں کے لیے بد دعا تھی کہ میرے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ آپ نے 1 مہینے تک مسلسل بد دعا فرمائی ہے اپنی نماز میں کافروں کے لیے جنہوں نے صحابہ اکرام کو شہید کیا۔ تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی وہی نماز پڑھ کے دکھا رہے ہیں۔ تو اب بھی اگر مسلمانوں پہ کہیں حالات تنگ ہوں اور کفر ان پہ یعنی چڑھائی کر رہا ہو، تو تب بھی قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جاتا ہے نمازوں میں۔ اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے امت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں قنوت نازلہ کے بارے میں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قنوت جو ہے وہ وطروں میں بھی جب کرتے ہیں تو رکوع کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ رکوع سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، وہ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں دعائے قنوت، اور جو کچھ لوگ ہیں وہ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں پڑھتے ہیں۔ دراصل اس کے بارے میں کوئی وضاحت حدیث میں نہیں ملتی کہ آپ نے دعائے قنوت کیسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دعائے قنوت کے الفاظ تو ملتے ہیں، وطروں میں پڑھنی ہے یہ بھی ملتے ہیں، لیکن کیسے پڑھنے ہیں یہ نہیں ملتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے پڑھنے ہیں، باندھ کے پڑھنے ہیں، چھوڑ کے پڑھنے، کچھ نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جیسے بھی کوئی عمل کر رہا ہے تو اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ واللہ